ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، تاریخ کے اوراق اس بات کی واضح طور پر گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ دور جہالت میں جب ہر انسان اندھیروں کی گہرائیوں میں غرق تھا تو اس وقت بھولی بھٹکی انسانیت کو اندھیروں سے نکالنے والے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر لوگوں کی ہر قدم پر رہنمائی فرمائی، اور اسی حوالے سے امت مسلمہ ہی وہ واحد خوش قسمت امت بنی جسے اس عظیم نعمت سے نوازا گیا۔ قرآن و حدیث کی صورت میں ایک ایسا قیمتی تحفہ عطا فرمایا گیا جس سے نہ صرف مسلمانوں نے ہدایت کے راستے کو تھامے رکھا بلکہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد نے بھی ان سے استفادہ حاصل کیا۔ اور آج بھی احادیث مبارکہ کے پیش نظر جب بھی بین الاقوامی معاملات میں کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر پہلے سے ہی احادیث مبارکہ میں موجود ہوتا ہے، جسے بعض لوگ پیشن گوئیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں آذربائیجان کا نگورنو قراباخ کے علاقے کے لیے جنگ کرنا اور ترکی کا ان سے بھرپور تعاون کرنا ایک مثال ہے۔ جی ہاں خواتین و حضرات، اس معاملے میں کتاب الفتن از نعیم بن حماد میں چند ایسی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ترک 2 دفعہ خروج کریں گے، ایک دفعہ آذربائیجان سے اور دوسری دفعہ فرات کے کنارے سے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ترک کا خروج 2 بار ہوگا، ایک بار آذربائیجان کے کھنڈرات سے اور دوسری دفعہ جزیرہ نما عرب سے۔ جبکہ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ترک اپنے پیچھے شانوں والی خواتین کو لے کر چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور ترک ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ ترک کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ سامعین گرامی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ اب قریب آ چکا ہے جس میں فارس، عرب اور ترک قومیں ختم ہو جائیں گی اور صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو کہ نہ تو اپنے آپ کو ترک کہیں گے، نہ عرب اور نہ ہی ایرانی۔ یہی وہ خالص لوگ ہوں گے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوں گے۔ جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ احادیث مبارکہ اتاترک کے زمانے میں صادق آ چکی ہے، اور پھر اس کے بعد ترکوں کا جو اپنا حال ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک بڑا ہی خوفناک باب ہے کہ کیسے دنیا کی عظیم ترین سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ جبکہ دوسری جانب حدیث مبارکہ کے پیش نظر آذربائیجان اور آرمینیا سے ملحق علاقہ قراباخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سن 1988 سے اب تک بہت زیادہ لڑائیوں اور تنازع کا باعث بنا رہا۔ البتہ آرمینیا سے متعلق اس کی تاریخ کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب روایات ملتی ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت پرانے عیسائی تھے اور ان کی تاریخ دنیا کے تمام ممالک کی تاریخ سے بھی پرانی ہے، اور یہ تہذیب قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ وہاں موجود گرجا گھروں کی تعمیر 4 صدی عیسوی میں شروع ہو گئی تھی، جن میں یونان اور روم کے چرچ بھی شامل تھے، لیکن جب یہ چرچ علیحدہ ہوئے تو ان آرمینیاؤں کو بھی محدود کر دیا گیا، جو کہ بعد ازاں بازنطین، فارس، منگول اور ترک سلطنتوں میں شامل ہوتا رہا۔ جبکہ ناظرین، قراباخ علاقے کی تاریخی حیثیت پر نظر ڈالیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو مسلمانوں کا اگلا پڑاؤ یہی علاقہ تھا۔ چونکہ یہاں عیسائی اکثریت میں تھے، اس لیے انہیں مسلمانوں کی طرف سے یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک حاکم چن لیں جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی مہر تصدیق کے بعد آپ پر حکمرانی کرے گا، تاکہ آپ اپنی اور ہم اپنی مذہبی رسومات اور عبادات کو آزادانہ طور پر ادا کر سکیں۔ اسی دوران یہاں پر اسلام پھیلتا چلا گیا، جن میں آذربائیجان کا علاقہ بھی قابل ذکر ہے۔ سامعین محترم، اوراق تاریخ کے مطابق اس متنازع علاقے پر بے شمار مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی۔ اس طرح بالآخر کئی صدیوں بعد سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ناظرین محترم، بنیادی طور پر مسلم امہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خلیفہ صرف ایک ہوتا ہے، اسی بنا پر تمام مسلمان خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کو مانتے تھے، لیکن صفیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور ایران کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ انہوں نے لوگوں کو زبردستی شیعہ بنانے کی رسم شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے بہت سے امام اور صوفیاء کرام کا قتل بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے بعد آذربائیجان دوسری بڑی ریاست ہے جہاں شیعوں کی اکثریت موجود ہے۔ بہرحال تاریخ کے مطابق جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی تو اسی دوران برطانیہ نے قراباخ کو فتح کر لیا، لیکن اسی وقت جب انقلاب برپا ہوا تو قراباخ کے لوگوں نے کمیونسٹ لوگوں کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہمیں آزادی دلائی جائے۔ لہٰذا بہت سی کوششوں کے تحت جب قراباخ کو حکومت میسر ہوئی تو فوراً یہ اعلان کرا دیا گیا
کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، اس لیے یہاں نہ تو عیسائیوں کی صلیب رہے گی، نہ مسلمانوں کی مسجدیں، اور نہ ہی یہودیوں کا کوئی سربراہ اس زمین پر اپنا رعب جما سکے گا۔ اس لیے کہ مذہب ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لہٰذا سب اپنی اپنی راہ لیں۔ اس کے بعد تاریخ کے مطابق سن 1988 میں قراباخ کو باقاعدہ طور پر آذربائیجان سے علیحدہ کرنے کے لیے لڑائی شروع کی گئی، لیکن بعد ازاں 1992 میں جب روس ٹوٹ کر بکھر گیا تو آذربائیجان آزاد ہو گیا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس علاقے کو الگ سمجھا جانے لگا، جسے آج نہ تو اقوام متحدہ مانتی ہے، نہ یورپین یونین، اور نہ ہی کوئی اسلامی ریاست۔ لیکن جہاں آذربائیجان جو اس علاقے پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، وہاں آرمینیا بھی اس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ یوں یہ جنگ جوں کہ توں آج بھی جاری و ساری ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جو کہ پوری امت مسلمہ میں قوم پرستی کے نام پر پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ دور گزر چکا ہے جب جنگیں اسلام کے نام پر ہوا کرتی تھیں۔ اب اغیار بھی مسلمانوں کا بدلتا ہوا مزاج سمجھ چکے ہیں، لہٰذا جنگیں بھی اب اسی لحاظ سے چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی اسے نظریاتی جنگ تو کوئی قوم پرستی کے نام پر جنگ کا نام دیتا ہے۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایران جیسی مسلم ریاست کا ایک عیسائی ریاست یعنی آرمینیا کے ساتھ تعاون کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی مفادات فی الحال نظریات پر غالب آ چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، چونکہ اس جنگ کے بعد آرمینیا کی شکست بھی واضح ہو چکی ہے، تو حدیث مبارکہ کے پیش نظر اگلی متوقع تباہی جزیرۃ العرب کی ہے۔ چونکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جزیرۃ العرب اس وقت تک بڑی تباہی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا میں خرابی پیدا نہ ہو جائے، جبکہ مصر اس وقت تک تباہی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ جزیرۃ العرب میں خرابی واقع نہ ہو جائے، اور کوفہ اس وقت تک حفاظت میں رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے، جبکہ آخری جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ کوفہ میں خرابی واقع نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہ آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر فتح نہ ہو جائے۔ لہٰذا دوستو، اس حدیث مبارکہ کے مصداق آج دیکھا جائے تو فطرت اپنے مخصوص طرز عمل کو اپناتے ہوئے انسانوں کی قدرت سے بغاوت کے تحت ماحول کو اگلی جنگ کے لیے سازگار بنا رہی ہے، جس کی مثال آل سعود ہیں، جو کہ نہ صرف اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، بلکہ ملکی معیشت کو ترقی دینے کے لیے بھی کئی ہیلے وسیلے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پاک نبیوں کی سرزمین اس سلوک کے قابل نہ تھی جو کہ آل سعود اس پاک سرزمین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج مسلمان ہو کر یہ لوگ اسرائیل جیسی ازلی دشمن ریاست کو تسلیم کرنے کے در پہ ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی ہیں جو کہ صدیوں سے صرف ایک ہی مشن یعنی یہودیوں کی سر بلندی کے لیے لگاتار لڑ رہے ہیں، جن کا واحد مقصد دنیا میں یہودی راج قائم کرنا ہے۔ لیکن پوری دنیا کی طرح انہیں بھی جان لینا چاہیے کہ جس دجالی مقصد کے لیے اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسے حاصل کرنے میں ابھی بہت وقت باقی ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق تو اسرائیل فتح کرنے کے بعد دجال کی آمد متوقع ہے، لہٰذا بیت المقدس کو دجالی پروپیگنڈے کی بھینٹ چڑھانے کے خواب ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ موجودہ دور کے اب تک کے حالات تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہی چل رہے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اگلا زمانہ بھی اسی کے مطابق ہی چلے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت کی راہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔